حسین نے جو کیا وہ سمجھ سے بالا تر، خدا کی راہ میں اتنا کوئی نہیں کرتا، کیے دعوے جہانے بڑے بڑے لیکن حسین بننے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کے نور عین بن جاتے، نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی، یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے۔ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کرے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل گنبد خضرا کے قریب بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آج ایک عجیب اتفاق ہے کہ اور ہمارے ساتھ یہ بھی مدینہ شریف کا جبہ پہنے ہیں، میں بھی مدینہ شریف کا جبہ پہنا ہوں۔ اچھا فرق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں کہ تقریباً ابھی 5-7 مہینے پہلے میں مدینہ پاک ہو کے آیا، اور بالخصوص قاری صاحب قبلہ نے جب میسج کیا تو گنبد خضرا کے سامنے دعا کیا، اللہ کرے سب کو مدینہ پاک کی حاضری ہو، آمین۔ کہہ کے آپ ارے کسی کو ڈر رہے ہیں کیا؟ کن کو مدینہ پاک جانا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں۔ سب لوگوں کو جانا ہے لیکن بولنا کسی کو نہیں ہے، تھوڑا تو آگے آ جائیے، جو بیچ میں جگہ خالی ہے جو چلے گئے ان کو جانے دیجیے، آئیے جلدی کر سکے آئیے۔ دیکھیے اور محفلیں ہوتی ہیں تو ان میں سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھے تو چلے گا، لیکن یہ حسین کی محفل گئے، ذکر حسین ہو اور سنی خاموش رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ذکر حسین کا ہو اور آپ خاموش رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، دور دور تک ایسا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین پاک کے صدقے سب کی نیک خواہش کی تکمیل فرمائے، جو جس نیت سے آیا ہے اللہ اس کی نیت کو پور کرے۔ علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ ہے، کربلا سن کر یوں ہی نہ ٹالا کرے۔ کربلا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کربلا ہمیں صبر بھی دیتا ہے اور جینے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کی ہمیں جرت بھی دیتا ہے، اور ہمیں کیسے دنیا میں جینا ہے سارا کچھ کربلا ہمیں سکھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک واحد ایک شخص وہاں پر کربلا میں جب سب کی شہادت ہو گئی، امام زین العابدین بچے تھے، آپ نے سنا ہوگا آقا امام زین العابدین بیمار تھے، جانا چاہتے تھے، حسین نے منع فرمایا کہ ان عورتوں کے ساتھ خاتونوں کو محرم بن کر آپ کو جانا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، آپ ہی سے نسل مصطفیٰ پوری دنیا پر چھائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کتنی برکت ہوئی؟ آپ دیکھ توجہ کریں، امام زین العابدین تنہا کربلا سے لوٹے، آج پوری دنیا میں سیدوں کی جماعت ہے، بغداد میں حسین کی نسل موجود ہے، ہندوستان میں غریب نواز کی شکل میں غریب نواز، اجمیر میں حسین کی نسل موجود ہے، گویا پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے۔ یزید کے تقریباً 14 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، لیکن خدا کی قسم آج پوری دنیا میں یزید کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہر گھر میں آج حسین پر جان لٹانے والے حسینی موجود ہیں، اور یہ دنیا کو بتاتے گئے کہ خدا کی قسم ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی گئے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی گئے، کیا جنگ ہے جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی، خاندان باقی گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام زین العابدین جب مدینہ شریف پلٹ کر گئے نا تو 2 کام انہوں نے کیا۔ پہلا کام کیا کیا؟ یہی 2 چیزیں آپ یاد کر کے جائیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ لنگر کھانے کا اہتمام کروایا، کہ جو بھی آئے اس کو کھانا کھلاؤ، جو بھی ضرورت مند آئے اس کو کھانا کھلاؤ، وہ سب کو کھانا کھلاتے۔ دوسرا کام انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا حدیث مصطفیٰ کا درس دینے کے لیے، اور خود بھی حدیث مصطفیٰ کا درس دیتے۔ ایک دن لنگر کھانے پر ایک ایسا شخص آ گیا جو امام حسین کے سینے پر نیزہ مارا۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جاؤ پانی دو، ٹھنڈا پانی دو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ 3 دن تک کھاتا رہا۔ بعد میں امام زین العابدین سے کہا کیا آپ مجھے نہیں پہچانے؟
کہا پہچاننے کی بات کرتے ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں، تمہارا چہرہ بھی پہچانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، تم وہی ظالم ہو جو میرے بابا کے سینے پر تم نے تلوار کیا تھا، پرچھی ماری تھی، تیر مارا تھا۔ اللہ اکبر، کہا پھر 3 دن تک مجھے لنگر کھانے پر کھلاتے کیوں رہے؟ 3 دن تک کھلاتے کیوں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، ہم وہاں گئے تھے، وہ تیری مہمان نوازی تھی، ہم مصطفیٰ کے بیٹے گئے، ہم اپنے دسترخوان سے دشمن کو بھی نہیں جایا کرتے، ہمیں جو پتھر مارتے ہیں ہم ان کے اوپر پھول برساتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تاریخ پڑھیں، پوری زندگی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب کبھی پانی سامنے آتا تو رونے لگتے، کربلا یاد آتا، جس کے سامنے ایک جنازہ ہمارے گھر میں رکھا ہو، اگر بیٹے کا رکھا ہو تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ اٹھانے کے لائق نہیں ہوتا، اس کے رشتہ دار اٹھاتے ہیں اور لوگ آگے اٹھاتے ہیں۔ پوچھے علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ سے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اندازہ لگائیں اگر جوان بیٹے کا انتقال ہو تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اٹھا نہیں سکتا، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ واہ میرے حسین، تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام۔ کتنے جنازے موجود ہیں لیکن سارے جنازوں کو اٹھانے کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جب علی کا شیر میدان میں آیا ہے تو تاجر ابولی کے طرح یزیدیوں کو کاٹ کر زمین پر بچھاتا ہوا نظر آیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ یہ سبحان اللہ، کربلا پڑھیے۔ ایک بات بس آخری میں کروں، اللہ کرے کہ اس محفل کو، اللہ کرے یہ محفل مقبول ہو، سب لوگ حسین پاک کے صدقے میں کربلا بھی جائیں، بغداد بھی جائیں اور نجف اشرف کی بھی زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو حسین پاک کی ذکر کی برکت سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ مبارکبادی ہے حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ، پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ کل انہوں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، آدھا گھنٹہ تقریباً نعت پڑھے، اس کے بعد آج اپنے مہمانوں کو پورا وقت دے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو جگا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان بے پناہ محبتیں جو گئے وہ قائم رہے۔ ایک بات یہ بتائیں، جب کوئی جنازہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ اس جنازے کو ہم اٹھا سکیں، اتنا پست اور لست ہو جاتے ہیں۔ جب اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹوں کی حالت دیکھیں، کیا وجہ تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، مصر میں کون سی ایسی ہمت تھی جو گردنیں کٹانے پر مجبور کر دی؟ گردنیں کٹ گئی لیکن تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ مصر میں عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا اور وہ پھل کاٹنے کے بجائے، نیبو کاٹنے کے بجائے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتی چلی گئی۔ انہیں حسن یوسف ان پر اتنا غالب تھا کہ وہ انگلیاں کاٹتی رہی، تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اب یہاں پر توجہ چاہتا ہوں، وہ حسن یوسف کا کمال ہے۔ کربلا پلٹ کر آئے، امام پاک کو بچپنے سے معلوم تھا کہ مجھے کربلا جانا ہے، شہادت ہوگی، اور امام کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں پر حسن یوسف موجود تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کربلا ہے، یہاں پر مولا علی کا بھی حسن ہے، آدم کا بھی حسن ہے، شیش کا بھی حسن ہے، نوح کا بھی حسن ہے، ابراہیم کا بھی حسن ہے، اسماعیل کا بھی حسن ہے، امی عائشہ کا بھی کردار ہے، فاطمہ کا بھی کردار ہے۔ خدا کی قسم، یہ سارے حسن والے جتنے موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں، سارے حسن والے جس حسن سے خیرات مانگتے گئے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان کریم بھی موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں مصر میں جب انگلیاں کاٹی گئی تو حسن یوسف موجود تھا، اور جب کربلا میں گردنیں کٹائی جا رہی ہے تو یہاں حسن مصطفیٰ موجود تھا۔ تو میرے امام نے کہا، کیا کہا کہ حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ یہ حسن یوسف کا کمال کہ انگلیاں کاٹی گئی، تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ امدرا والو، یہ حسن مصطفیٰ کا کمال ہے کہ گردنیں کٹائی جا رہی ہیں، تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو، اس تفسیر کو ایسے سمجھے، اس بات کو، اللہ جنتیوں کو جو جنت دے گا تو سارے جنتیوں سے سب سے بڑا انعام جو ہوگا۔ بات ختم، کچھ شعر اس کے بعد علامہ رفیع الدین صاحب قبلہ کا خطاب۔
جنت میں جنتیوں کو اللہ جنت دے گا. سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو ملے گا جانتے ہیں کیا ہے؟ پتا ہے آپ کو سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو اللہ جنت میں دے گا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ کہیں گے آپ بتا. رب کعبہ کی زیارت ہوگی. جب رب اپنی زیارت کرا چکا ہوگا تو رب پوچھے گا اے میرے بندوں یہ بتاؤ میری بنائی ہوئی جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو اللہ کے بندے کہیں گے میرے مالک آج تک میری نگاہوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. جنت تیری جیسی بنی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. تیری جنت لاجواب ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. تو بتا ایسے کھڑے ہو کے سارے لوگ بتائیں گے. پھر شہید کھڑا ہو جائے گا کہے گا میرے مالک تیری جنت میں سب کچھ ہے, تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن تیری جنت میں ایک چیز نہیں ہے. سبحان اللہ کہیں گے کیا بات ہے میرے مالک ساری چیزیں موجود ہیں تیری جنت میں لیکن یہ چیز نہیں ہے, ایک مزہ نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا خدا کی قسم میرے مالک تیری عزت و جلالت کی قسم جس وقت تیری بارگاہ میں ہم شہید ہو رہے تھے اس وقت جو مجھے مزہ حاصل ہوا تھا وہ تو تیری جنت میں بھی مزہ موجود ہے. اللہ اکبر. شہید کہیں گے اللہ تو مجھے زندگی دے پھر میں تیری بارگاہ میں شہید ہوں قربان ہوں, تو پھر زندگی دے پھر شہید ہوں. یہ شہید کی تمنا ہوگی کہ بار بار زندگی دیتا رہا اور بار بار تیری بارگاہ میں قربان ہوتا رہا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دو تین پیغام تھا جو میں آپ تک پہنچایا. کچھ شعر پڑھنا ہے, اجازت دے اندر والوں کو شعر پڑھے جائیں. کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بولے بھائی میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں آپ کتنے بیٹھے گئے, آنکھ بند کر کے پڑھ دوں کیا؟ اگر دیکھ رہا ہوں تو اگر دیکھنے کا تو ثبوت دے. پورا مجمع اللہ اللہ رسول کی گواہی پیش کرے اور حسین پاک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے. ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں لبیک یا حسین. کوئی ضروری نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیں, بار بار یہ مائک سے بھی اعلان ہوتا گئے, بار بار قاری صاحب قبلہ مسجد سے بھی اعلان کرتے گئے. جتنے باذوق لوگ ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں, جو نہیں آئے ان کا اپنا مقدر, لیکن دعا سب کے لیے ہے اللہ سب کو حسین پاک کی خیرات عطا فرمائے. جو حسین کی ذکر کی محفل اور جس محفل کا مزہ جانتے گئے وہ ضرور تشریف لاتے گئے. تو آپ آ گئے ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. جب مصطفیٰ کا نوازا چاہا ہے اس کی مرضی شامل ہوئی ہے تب اس کی محفل میں آپ آ کر بیٹھے گئے. سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لیتا تو حسین کے بغیر مرضی کے ان کی محفل میں کون آ سکتا ہے؟ مولانا فرغت صاحب توجہ چاہتا ہوں, کچھ شعر پڑھنا ہے اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اندرا والے سنتے کیسے ہیں. ضروری نہیں ہے, دیکھیں روزانہ محفلیں ہوتی ہیں, روزانہ کسی نہ کسی محفل میں ہونا ہوتا ہے. مقدر ہمارا ہے کہ آپ جیسے مخلص احباب اور مخلص لوگ ملے گئے تو میں چاہتا ہوں کچھ شعر پڑھ دوں اور میں دیکھنا ہی چاہوں گا کہ حسینی کتنے بیٹھے گئے. دعا کرے بچے بھی بیٹھے گئے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے. یہ دعا بھی کیا کریں اور یہ بھی کہا کرے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مثل فارس رزق کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. ارے بولے بھائی ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب قاری صاحب آپ کی اجازت لے کے چند مصرے پڑھتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, آپ کو شریک ہونا ہے اور میں دعا کروں گا اللہ جو ان شعروں کو جو میری تمہید ہے پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ ابھی چھتیس گڑھ پڑھا, کل ہزاری باغ میں تھا, ہزاری باغ میں پڑھا, جھارکھنڈ میں, اور جہاں جہاں جاؤں گا پڑھوں گا. اور اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ مجھے دنیا والے کیا دیں گے, مجھے اس سے چاہیے کہ جو جنت کا بھی مالک ہے اور دنیا کا بھی مالک ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ دیں گے تو احسان جتلائیں گے, وہ دینے پر آئے تو لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. پھر میرے امام کہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. اب اللہ تعالیٰ میں جن شعروں کو پڑھ رہا ہوں اللہ کرے یہ شعر آپ تک پہنچ جائے اور حسین پاک کے صدقے میں اللہ جتنا یہاں حاضر آئے گئے جن کی جو مرادیں ہیں سب کی تمنائیں پوری ہو کر جائیں. شعر سنیے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا کوئی نہیں علی مرتضیٰ کے بعد. اور جیسی پڑھی ہے حسین نے تیروں کے چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی
کربلا کے بعد واہ 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 زندہ باد زندہ باد حسین نے تیروں کے چھاؤں میں اب جن شعروں کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا تھا اللہ کرے آپ کبھی صرف اپنے جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ہے سب چھوڑ کر آئے گئے اب یہ خیال رکھیں ہم ہیں اور امام پاک کی محفل ہے اللہ کرے کہ آپ کی دامن اس وقت تک پور ہو جائے اور اتنا پور ہو کہ قیامت تک آنے والی آپ کی نسلیں کھاتی رہیں کبھی ختم نہ ہو اللہ حسین پاک کے صدقے میں جو لوگ انقلابی طور پر سن لیں مرنے سے پہلے گنبد خضرا کی اور امام پاک کی زیارت عطا فرمائے توجہ چاہتا ہوں پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور جیسے لبیک یا حسین لبیک یا حسین کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا کوئی نہیں علی مرتضیٰ کے بعد جیسی پڑھی ہے حسین نے تیروں کے چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کیوں کیونکہ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد اور مارے گئے یزید کے سارے بچے کچے ظاہر ہوا لہو کا اثر کربلا کے بعد اور اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لوگ کہہ رہے تھے امام پاک پانی کے پیاسے تھے ان کے بیٹے نے غریب نواز نے اسی ہندوستان میں انا ساگر سے پانی کو بلا کر کوزے میں بتا دیا آواز دے تو خود سے کوثر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھیں تو زمزم نکل پڑے اندرا والو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں میری آواز سے آواز ملائیں دنیا کچھ کہتی ہے کہنے دے لیکن آپ کو کہنا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ جنہیں ہاتھ دیا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھا گئے شاہی کو بدلتے دیکھا گئے اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا سر لاکھ اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ ہرگز فتح حاصل حق والے رہیں گے حق صدا ایمان نہ بدلا ایمان نہ بدلا جائے گا حق والے رہیں گے حق صدا ایمان نہ بدلا جائے گا سب دنیا ہوگی فوت ایک دن آئے گی موت کو موت ایک دن قانون اٹل ہے قدرت کا قرآن نہ بدلا جائے گا جیلانی یہ کہہ دو غیروں سے جب تک یہ مسلمان زندہ گئے اسلام کی زیب و زینت کا سامان نہ بدلا جائے گا تو پوری دنیا کو بتائیں سرکار تو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا فاران کی بلندی کا اعلان نہ بدلا جائے گا دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا زندہ باد زندہ باد دلی کا بڑا بلند کرو مجمع سے کوئی آپ سے اٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد جیلانی کے کہہ دو غیروں سے جب تک مسلمان زندہ ہیں اسلام کی زیب و زینت کا سامان نہ بدلا جائے گا چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے گئے وہ اپنے عاشق کی پہچان بنے بیٹھے گئے ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے گئے میں اس طرح بولتا ہوں ابھی تقریباً 50% اپنے انداز میں بولا ہوا بہرحال آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے سب کو سلامت رکھے مولا کرے کہ مرنے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ گنبد خضرا دیکھیں آئیے محبت و احترام کے ساتھ آقا حسین پاک کی زندگی اور ان کی کربلا کے حوالے سے جو منظر جو گزرا ہے اپنے نبو لہجوں میں پیش کرنے نبو لہجے میں پیش کرنے والی ذات حضرت علامہ قاری رفیع الدین صاحب کی اللہ سے میں گزارش گزار ہوں حضرت تشریف لائیں محبت و احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں میری آواز سے آواز ملائیں اور نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے اسی کے زیر اثر اپنا کام کاج چلتا ہے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے میرے خواجہ کا راج چلتا ہے